حضرات گرامی قدر ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آئدہ دن جمعۃ الوداع دا دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک ساڑھے کل الوداع ہون والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک چند دنہ دا مہمان رہ گیا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جمعۃ الوداع پھر بھی آئے گا۔ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ دوبارہ بھی تشریف لے کے آئے گا۔ قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی ہون گیاں، سحری بھی آئے گی، افطاری دا بھی اہتمام ہوئے گا، مسجداں پھر آباد ہون گیاں، لیکن نہ جانے کون ساڑھے وچ موجود ہوئے، کوئی موجود نہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان سانو دیکھنا نصیب نہ ہوئے، جمعۃ الوداع دیکھنا نصیب نہ ہوئے۔ آئندہ جمعۃ المبارک دے اندر اس انداز نال اپنے رب نو راضی کرنا ہے، اپنے گناہاں دی توبہ کرنی ہے، اپنے رب کو بخشش حاصل کرنی ہے کہ میری زندگی دا آخری جمعۃ الوداع ہے، میں اپنے رب نو انشاءاللہ راضی کر کے جانا ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک دا اور قرآن پاک دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے۔ تو آج جس موضوع نو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے، رات الحمدللہ اپنی مسجد پاک دے اندر نماز تراویح دے اندر قرآن پاک مکمل ہویا۔ آج ماہ رمضان دی 27 تاریخ ہے۔ تو آج اس حوالے نال میں نے جس موضوع نو عنوان گفتگو بنایا وہ ہے عظمت رمضان، فضیلت رمضان، شان قرآن پاک۔ قرآن مجید فرقان حمید وچوں میں نے جو آیت کریمہ شان قرآن دے حوالے نال تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، خالق کائنات جل علا نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا کہ رمضان المبارک دا او مبارک مہینہ ہے جس دے اندر اسی سب تو عظمت والی کتاب قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ یا اللہ یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کس مہینے اندر آیا، رمضان دے مہینے اندر۔ تو مولا وہ کیڑی رات ہے جس رات قرآن نازل ہویا؟ تو رب دے قرآن نے اس بات دا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن پاک نو اسی لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا کہ تسی کی جانو لیلۃ القدر دی شان نو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے تو بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ یا اللہ اس رات نو اتنی شان اور مقام کیوں ملیا؟ فرمایا کیونکہ اس رات قرآن آیا ہے، لہٰذا قرآن دی نسبت نال اے رات فضیلت والی بن گئی۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس رات قرآن آوے قرآن دی نسبت نال وہ رات اتنی فضیلت والی ہے تے پھر قرآن دا اپنا مقام کتنا ہوئے گا۔ اور پھر جس محبوب دے سینہ اطہر تے رب دے پورے 30 سپارے قرآن پاک دے نازل ہوئے، اس مصطفیٰ کریم دا کتنا مقام ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن پاک اتنی عظمت والی اور اتنی شان والی اور اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ جڑا بندہ اس نو دل لگا کے یاد کرتا ہے، اس نو قرآن پاک دا ایک ایک سپارہ، ایک ایک سورت، ایک ایک صفحہ، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، زیر، پیش، شد، مد، نکات تک قرآن یاد ہو جاندہ ہے۔
تسی غور نہیں کیتا میں جڑا جملہ بولے ہے ذرا ایک بار پیار نہ بولو سبحان اللہ. یہ قرآن پاک دا اعجاز ہے کہ قرآن پاک دے ایک حرف حافظ یاد کر لیندے ہیں, ایک ایک لفظ یاد کر لیندے ہیں, ایک ایک نقطہ. کوئی بھی ایسی کتاب نہیں دنیا تے, ایک پیج ہے نا جی, ایک صفحہ, کوئی بھی کسی کتاب دا ہو بہو کوئی یاد نہیں کر سکتا. وہ لفظ اگے پیچھے ہو جان گے, مفہوم تو یاد ہو سکتا ہے, لیکن عین ہی جس طرح لکھیا ہے پورا صفحہ اس طرح یاد نہیں ہو سکتا. لیکن ایک قرآن دا اعجاز ہے, الحمد الف تو لگ کے والناس دے سین دے سیرے تک, اے جڑے 30 سپارے نے, اے جڑے 114 سورتاں نے اور 6666 قرآن پاک دیاں آیتاں نے, ایک ایک حرف ایک ایک زبر زیر تک اللہ اکبر. اللہ تعالی حافظ قرآن و شان عطا فرماندا ہے. ایک ایک قرآن دا نقطہ او اپنے سینے دے اندر محفوظ فرما لیندا ہے. اے صرف قرآن دا اعجاز ہے, کیونکہ عاشق کہندا ہے کہ صداقی کا عالم اپنی جگہ ہے, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. پہلیاں کتاباں آئیاں بدل گئیاں, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئی, توریت آئی, وہ بھی رب دے کلام نے, انہاں اندر شک کوئی نہیں جنی دیر تک تحریف نہیں ہوئیاں. لیکن اج تانوں اصل نقصہ توریت دا نہیں ملے گا, انجیل دا نہیں ملے گا, زبور دا نہیں ملے گا. وہ کتاباں بدل گئیاں گو کہ رب دے کلام نہیں, لیکن قرآن پاک دا اعجاز ہے کہ جس طرح سینہ مصطفیٰ تے نازل ہویا ہو بہو اسی اج بھی ساڈے کول الحمدللہ موجود ہے. یہ قرآن پاک دا اعجاز ہے. باقی ساریاں کتاباں بدل گئیاں, قرآن پاک نہیں بدلیا, ایک قیامت تک نہیں بدلے گا. اللہ اکبر. اور پہلیاں کتاباں امتیاں نو یاد نہیں ہوندیاں سن, صرف پہلے نبی اپنی کتاب دے حافظ ہوندے سن, امت دے وچوں کسے نو یاد نہیں ہو سکدیاں. اللہ اکبر. قرآن پاک دا اعجاز ہے. میرے مصطفیٰ نو تے الحمدللہ سارے علم حاصل لینا تے حضور دے صدقے نال مصطفیٰ دی امت دے اندر 10 سال دے بچے بھی قرآن دے حافظ موجود نے. اے اللہ پاک دے فضل و کرم نال. اور قرآن اللہ اکبر, اے میرے آقا کریم دا زندہ معجزہ ہے. قرآن میرے آقا دا بولو بولو قرآن میرے آقا دا ایک زندہ اور جاوید معجزہ جڑا اج بھی ساڈے سامنے موجود ہے. بڑی شان ہے پہلے نبیاں دی, انہاں نو اللہ نے بڑے معجزات تے بڑے کمالات عطا فرمائے, لیکن الحمدللہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جڑی پہلے نبی شانہ لے کے آئے, اپنے اپنے معجزات اپنے وقت دے اندر لے کے آئے. جدو انہاں دا دور ختم ہو گیا, جدو انہاں دا دور ختم ہو گیا, اسے وقت وہ معجزات بھی انہاں دے ختم ہو گئے. لیکن قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کریم دا جیڑا آج بھی ساڈے کولوں موجود ہے. پہلے نبیاں دے معجزات ختم ہو گئے. بند کر دیو, تار نکال دیو. پہلے نبیاں دے معجزات ختم ہو گئے, لیکن قرآن میرے آقا دا ایسا معجزہ ہے جڑا آج بھی اور زندہ معجزہ ہے. زندہ بول سکتے جے سارے, زندہ معجزہ ہے. اللہ اکبر. اگر جملہ کم آتے سبحان اللہ کہہ لو گے ماشاءاللہ. میں کہنا جس نبی دا معجزہ زندہ ہے وہ مدینے والا نہیں زندہ. اسے واسطے میرے آلہ حضرت نے قلم اٹھائی تے کمال کر دیتی. آپ فرماندے نے اے مدینے والے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ.
کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے، محبت نال پیار نال ذوق نال مصطفیٰ کریم دے عاشق بیٹھے جے، حضور نال پیار کرنے والے، حضور نال محبت کرنے والے بیٹھے جے۔ جندہ جندہ ایمان اور عقیدہ ہے میرے آقا زندہ نے، اس بندے نو دعوت باواز بلند پڑھنا ہے، ہتھانوں لہرا کے پڑھنا ہے، تو زندہ ہے واللہ۔ ہجے بھی کوئی زبانہ خاموش نے، کوئی ہاتھ نیچے نے، میں دعوت فکر دینا اپنے نبی دی عاشق بن کے پڑھو، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے تے مدینے والمو کر کے عرض کرو، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے، میرا دل بھی۔ آدم علیہ السلام چمکے ساڑھے آقا دے نور دے صدقے نال، نوح علیہ السلام چمکے میرے آقا کریم دے نور دے صدقے نال، جناب موسیٰ علیہ السلام چمکے میرے آقا کریم دے نور دے صدقے نال، عیسیٰ علیہ السلام چمکے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے نور دے صدقے نال، صدیق اکبر چمکے نور مصطفیٰ دے صدقے نال، عمر فاروق چمکے نور مصطفیٰ دے صدقے نال، عثمان غنی چمکے نور مصطفیٰ دے صدقے نال، مولا علی چمکے نور مصطفیٰ دے صدقے نال، امام اعظم ابو حنیفہ چمکے نور مصطفیٰ دے صدقے نال، میرے غوث اعظم چمکے نور مصطفیٰ دے صدقے نال، غازی علم الدین چمکے مصطفیٰ دے صدقے نال، ممتاز قادری چمکیا مصطفیٰ دے صدقے نال، بابا جی خادم حسین رضوی چمکے نے، تے صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے، چمک تجھ سے پاتے میرا دل بھی چمکا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن یہ میرے آقا کریم دا زندہ معجزہ ہے جڑا اج بھی موجود ہے۔ آؤ میں قرآن پاک دی عظمت پیش کراں اور پھر جاندے ہوئے آپ ہی سوچتے جانا، جس محبوب پہ نازل ہونے والی کتاب دی اتنی شان ہے، اس محبوب دا اپنا مقام کتنا ہوئے گا۔ اگر قرآن ایڈی عظمت والا ہے پھر جندیاں ادامہ دا نام قرآن ہوئے۔ میرے آقا چادر بدلن تے رب قرآن دی آیتاں نازل کرے۔ میرے آقا چادر لئی فرمایا یا ایھا المزمل، میرے آقا کریم نے چادر بدلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کے کہہ دے یا ایھا المدثر، سونا چادر بدلدا ہے رب خطاب بدل دیندا ہے۔ فرمایا سونیا جبریل میرا آقا کی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ سونے نے اپنے غسل فرما کے تے سیر مبارک نو زلفاں نو تیر لگایا، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، تے ادیاں زلفاں سجے کندے تھے تے ادیاں کھبے کندے تھے، وچ والضحیٰ دا چہرہ پہ چمکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کے کہہ دے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ادھر میرے آقا نماز پڑھاندے نے تے بار بار آسمان وال ویکھ رہے نے۔ اللہ فرماندا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ اللہ اکبر، قربان جاواں قرآن تے میرے آقا کریم دیاں اداواں دا نا ہے۔ عاشق نے ترجمہ کیتا تے کمال کر دیتی، وہ کہندا ہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں،
جب دیکھا تو ناتے اور یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. آؤ سنو قرآن پاک دی عظمت. میں حدیث پاک عرض کراں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ما زاغ دے کاجل والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے, اتنی برکت والا ہے, اتنی فضیلت والا ہے. فرمایا جڑا قرآن دا ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس دے 10 گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس دے 10 درجے بلند فرما دے گا. میرے آقا کریم نے وضاحت فرمایا الف لام میم. فرمایا لوگو اے نہ سمجھنا کہ ایک حرف ہے. فرمایا نا الف بھی ایک حرف ہے, لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے. جڑا الف لام میم پڑھ دے عرش والا اونوں 3 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے. شداب ٹون والو گردو نواتو تشریف لے کے آن والو جمعۃ الوداع دے موقع تے عظمت قرآن دا موضوع سماعت کرنے والو ذرا غور تے کرو. جڑا الف لام میم پڑھے انہوں اتنا ثواب ہے تے جڑا ساری سورت بقرہ پڑھے انہوں رب کتنا ثواب عطا فرمائے گا. جڑا سورت یاسین دی تلاوت کرے عرش والا انہوں کتنا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن آج ساڈے گھر دا ماحول نہیں ہے. اپنے گھر دا ماحول بناؤ, گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت ہونی چاہیے. ساڈے بچے بھی قرآن دی تلاوت کرن, ساڈیاں بچیاں بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرن. انشاءاللہ گھر روشن تے منور ہو جائے گا, نحوستاں ختم ہو جان گیاں, رب دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہونیاں شروع ہو جان گیاں. پر اج بڑا عجیب زمانہ آ گیا ہے. ہر گھر دے ہر کمرے دے اندر الگ الگ اسی جناب کیبل دے کنیکشن کروا لے. ہر کمرے دے اندر ٹی وی موجود ہے, LCD موجود ہے. ہر کمرے دے اندر جناب انٹرنیٹ دا اور فحاشی دا انتظام اسی کیتا ہویا ہے. ہر کمرے دے وچوں, ہر بیڈ روم دے وچوں فلم دی آواز ہے, گانے دی آواز ہے. جناب فلاں اداکار بول رہے ہیں, فلاں گلوکار ایک گانا پیا گاندا ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا ایمان والو اسی مسلمان ساڈا اے طرز زندگی نہیں ہے. ساڈے گھراں دے وچوں یا رب دے قرآن دی آواز آوے یا سونے تے درود و سلام دی آواز آنی چاہیے. اسی مسلمان ہاں, ساڈے گھراں دے وچوں اے ٹی ویاں دی آواز, LCDیاں دی آواز نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی گلی دے وچوں گزرے بلند آواز نال جناب موسیقی چلا کے دکاندار بیٹھا ہے, اج گھر دے اندر بلند آواز نال گانے سنے جا رہے نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جمعۃ الوداع دے موقع تے آن والو اسی مسلمان ہاں, پر خدا دی قسم نام دے مسلمان رہ گئے ہاں. اے یہود و نصارا دی سازش ہے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اج رات نو ٹی وی تے جڑا گانا ساڈا نوجوان سندا ہے اور گلوکار دی زبان دے وچوں صبح اس نوجوان دی زبان تے اوہی گانا جاری ہو جاندا ہے. اج رات نو جناب جڑا فیشن ٹی وی تے ویکھیا جاندا ہے, نوجوان درزی دی دکان تے جاندا ہے جناب اے والا ڈیزائن مینوں بنا کے دیو. اج نوجوان رات نو جڑا فیشن ویکھدا ہے او جناب نائی دی دکان تے جاندا ہے. معاذ اللہ سرکار دی سنت دے مختلف طریقے نال ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں. اے یہودو نصارا دا طریقہ ہے. میرے مسلمان بھائیو آج جمعۃ الوداع دا موقع ہے. آج جتنے بھی نوجوان ماشاءاللہ کثیر تعداد نال تشریف فرما جے جڑے اپنے داڑیاں دے ڈیزائن یہودو نصارا دے طریقے تے بنا رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا رب کعبہ دی قسم اگر تو اپنا ماڈل تے نمونہ بنانا چاہنا ہے, کسی اداکار نو نہ بنا, کسی ہیرو نو نہ بنا, کسی فلمی ایکٹر نو نہ بنا. اور رب دے قرآن کو پوچھنے ہاں اگر اسی ماڈل تے نمونہ ویکھنا چاہیے تے کیڑا ماڈل ہے. رب دا قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا لوگو
اے تواڈے ساریاں واسطے میرے مصطفیٰ دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت اتنا مشکل آ جائے گا، دین اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، میری سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا جڑا ایسے مشکل وقت کے اندر مصطفیٰ دی ایک سنت پہ عمل کرے گا، عرشاں والا 100 شہیداں دا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیو، جمعۃ الوداع دا پیغام ہر مسلمان اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاوے۔ اگر کوئی داڑھی دا ڈیزائن بناندا ہے تو سچے دل نال توبہ کر لوے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے اج سچے دل نال توبہ کرے کہ میں 5 وقت دی نماز پڑھاں گا۔ اگر کوئی والدین دا نافرمان ہے، اگر کوئی قرآن دی تلاوت اس نو کئی مہینے ہو گئے نے اس نے قرآن دی تلاوت ہی نہیں کیتی، اج سچے دل نال رب کولو توبہ کرو، بخشش منگو۔ الحمدللہ اللہ فرماندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے گناہگارا تو کنے کے گناہ کر رہے نے، جتھے جا کے تیرے گناہاں دی انتہا ہو جائے گی اس جمعۃ الوداع دے اندر میری معاف کرن دی ابتدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے کہ گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے مینوں دے وے دیس نکالا، تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پھر بھی پردے پاون والا۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں تانوں مدینے پاک دے ماحول دے اندر لے کے جاواں جدو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم اس دنیا تے تشریف فرما سن تے ادو صحابہ کرام دا طرز زندگی کیے، میرے آقا کریم دے غلام کس طرح زندگی بسر کرتے نے۔ ایک دن مدینے دا ماحول تے مدینے دا تاجدار مدینے دی گلیاں دے اندر پیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو مدینے والا آپ مدینے میں چلدا ہوئے گا۔ اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ عاشق کہندا ہے انہاں تھاواں دی تے انہاں راواں دی، کھاوے قسم خدا انہاں راواں دی۔ سونیا جتھے تیرے قدم لگ گئے نے میرے آقا کریم خرامہ خرامہ جا رہے نے۔ صحابہ فرماتے نے لوگو مدینے دا اتنا پیارا ماحول ہے، اے دائیں طرف جڑا گھر ہے اون دے وچوں بھی قرآن دی تلاوت دی آواز ہے، جڑا بائیں طرف گھر ہے اون دے وچوں بھی قرآن دی تلاوت دی آواز ہے۔ میرے آقا کریم اپنے غلاماں دی تلاوت سن کے خوشی دا اظہار فرما رہے نے۔ میرے آقا چلدے جا رہے نے، چلدے جا رہے نے، حتیٰ کہ ایسا گھر آ گیا بڑا سونا کوئی رب دا قرآن پیا پڑھدا ہے، مدینے والا خود روک کے سماعت پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی رب دا کوئی اللہ دا بندہ مصطفیٰ دا غلام اس انداز میں قرآن پیا پڑھدا ہے، قرآن والا خود رک کے سماعت پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے آقا دے غلاموں صحابہ فرماندے نے میرے آقا سندے رہے نالے خوش ہوندے رہے۔ پتہ لگا جڑا قرآن خوش اسلوبی نال پڑھدا ہے، طرز لگا کے پڑھدا ہے، مدینے والا بھی خوش ہوندا ہے، عرشاں تے خدا بھی خوش ہو جاندا ہے۔ ایک بار پیار نہ کہو سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سنیا اور اتنا پیارا کوئی نبی دا غلام قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میرے آقا خوش ہو کے فرمایا جڑا میرا غلام عبداللہ بن مسعود انہوں دا نام ہے، فرمایا جڑا قرآن پڑھ رہے نا رب راضی ہو گیا ہے، رب راضی ہو گیا ہے۔ جڑا قرآن پڑھے ہوندے تھے رب راضی ہو جاندہ ہے، فرمایا رب راضی ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے 2 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ میرے آقا کریم نے پہلی بات ارشاد فرمایا کہ سال تو ہوتا رب راضی ہو گیا ہے، رب کو جو بھی منگے گا عرش والا انہوں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، آج ساڑھے گھرہ دے اندر پریشانیاں نے، آج کاروباری معاملات اور مہنگائی دا دور ہے، لوگ بڑے پریشان نے، وہ کہنے نے جناب کوئی ایسا وظیفہ ایسا نسخہ آ جاوے ساڑھے کاروباری معاملات زندگی آسان ہو جاوے۔ جاؤ جمعۃ الوداع دے اندر نسخہ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ رب دا قرآن جدو پڑھیا جاوے، جدو خوش اسلوبی نال پیار نال محبت نال ذوق نال
ادب نال جدو وجدانہ کفیت نال قرآن دی تلاوت کی جاندی ہے مصطفیٰ راضی ہوندے نے خدا راضی ہو جاندا ہے کہ میرے آقا فرما دے نے جدو کوئی بندہ قرآن پڑھدا ہے سال تو عطا رب کولو جو بھی منگدا ہے اللہ انہوں عطا فرما دیندا ہے جمعۃ الوداع دا موقع ہے مولا آج دے دن دی برکت نال قرآن عظمت قرآن دی برکت نال ساڑیاں پریشانیاں دور فرما دے ساڑے بیماراں نو شفا عطا فرما دے ساڑیاں مشکلات آسان فرما دے اللہ اکبر قربان جاواں میرے آقا نے پہلی بات فرمائی سال سوتا رب راضی ہو گیا جو منگے گا اللہ انہوں عطا فرمائے گا میرے آقا نے دوسری بات فرمائی فرمایا اس نے اس انداز نال قرآن پڑھیا ہے مصطفیٰ راضی ہو گئے نے فرمایا جن نے تر و تازہ قرآن پڑھنا ہوئے جویں جبریل سینہ مصطفیٰ دے لے کے نازل ہوندے رہنے جن نے تر و تازہ قرآن پڑھنا ہوئے میرے غلام عبداللہ بن مسعود کو لو پڑھ لوے جنہیں تر و تازہ قرآن پڑھنا ہوئے صحابہ نال سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں سوچیا کہ اپنے ایک پیر بھائی دے بارے میں سرکار کو دو گلاں سنیاں نے تے کیوں نہ میں سب تو پہلے جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود نو ایک خوشخبری سنا کے آواں سب تو پہلے یہ ثواب مینوں مل جاوے سرکار دا فرمان اگے پہنچان دا ثواب یہ صحابہ دا جذبہ سی کہ نیکی دے اندر سبقت لے جانے نیکی دے اندر پہل کرنے دی کوشش کرنی اور قرآن پاک دا حکم بھی ہے فاستبقوا الخیرات اے ایمان والو نیکی دے اندر سبقت حاصل کرو اپنے کمپٹیشن کرو نیکی دے اندر ایک دوسرے نال مقابلہ کرو ایک بندہ اگر نمازہ پڑھدا ہے تے میرا حق بندا او 4 پڑھدا ہے تے میں 5 ادا کراں اگر وہ ایک سپارہ پڑھدا ہے تے مینوں 2 پڑھنے چاہیے نے اگر 500 مسجد دی خدمت کر رہا ہے تے مینوں 1000 کرنی چاہیے فاستبقوا الخیرات اللہ فرماتا ہے نیکی دے اندر کمپٹیشن کرو بس ایک دوسرے نوں اگے بڑھن دی کوشش کرو یہ صحابہ دا جذبہ ہے اسی فقط دنیاوی معاملات دے اندر کمپٹیشن کرنے اسی کہنے جناب ان دی کوٹھی ایک منزلہ میری 2 ان دے کول چھوٹی کار میرے کول وڈی ہونی چاہیے ان دی ماہانہ تنخواہ 50,000 میری 60 ہونی چاہیے دنیاوی معاملات دے اندر اسی بڑا کمپٹیشن کرنے لیکن جدو دینی معاملہ آ جاوے اسی پیچھے رہن دی کوشش کرنے صحابہ دا طریقہ رہا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا صحابہ اکرام ہر ٹائم نیکی اندر اگے بڑھن دی کوشش کر دے سن صحابہ اکرام کوشش کرنی نیکی دے اندر اگے بڑھ جائے حضرت عمر فاروق آپ فرماندے نے کہ میں سوچیا کہ آج پہلے نیکی میں ہی کما لوں فرماندے نے کہ بس جو ہی مصطفیٰ کریم دی زبان عطر دے وچوں یہ جملے نکلے تے فرماندے نے کہ میں فوراً میں دیر نہیں لگائی میں جلدی حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر چلا گیا صبح دا ٹائم ہے میں دروازے سے دستک دیتی حضرت عبداللہ بن مسعود باہر آئے فرمان لگے میرے پیر بھائی میں آقا کریم دی ایک حدیث تینوں سنان آیا ہاں سرکار نے تیرے بارے 2 جملے ارشاد فرمائے نے کہ جن نے تر و تازہ قرآن پڑھنا ہوئے میرے غلام عبداللہ بن مسعود کو پڑھ لوے تے جو منگے گا سوالہ انہوں عطا کرے گا تے میرے پائی میں دیر کوئی نہیں لگائی بس حضور نے ارشاد فرمایا ہے تے میں سن کے آ گیا مسلمانوں تڑپ جاؤ گے صحابہ دا نیکی دا جذبہ سن کے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے پیارے عمر بڑی مہربانی تہاڈی نیت بڑی اچھی ہے سوچ بڑی اچھی ہے تسی بڑی اچھی سوچ لے کے آئے جے کہ میں سب تو پہلے فرمان مصطفیٰ جا کے اپنے پیر بھائی نو سنانا وا لیکن جڑی حدیث تسی مینوں ہن سنا رہے جے ابو بکر صدیق سنا کے چلے بھی گئے نے فرمایا ہوتے سنا کے تو چلے بھی گئے نے اے صحابہ دا جذبہ ہے ایک دوسرے نال سبقت لے جانا نیکی دے کام دے اندر آؤ مسلمان بھائیو جمعۃ الوداع دا دن ہے نیکی دے اندر سبقت بھی لے کے جانی ہے ہر نیک کام اسی ایک دوسرے تو بڑھ کے کرنا ہے بولو انشاءاللہ تے عید پڑھ لین دیو پھر اسی نظر ہی نہیں آنا
ہاں جی ماشاءاللہ رمضان شریف اندر کنی رونق رہی ہے جی جمعۃ المبارک تو اتنے تک ٹینٹ لگتے ہیں جناب کہ لوگ کتوں کوئی آسمانی مخلوق نازل ہوتی رہی ہے تے فجر ٹائم ماشاءاللہ برآمدہ بھر جاندا تے اتنے تک لوگ جاندے نے اے کتوں فرشتے کوئی آئے نہیں نا اے ہوئی محلہ ہے نا اے ہوئی مسجد اے ہوئی قاری صاحب اے ہوئی انتظامیہ تے اے ہوئی شاداب ٹاؤن تے تسی بندے جے تے بھئی عید تو بعد کتے چلے جاندے جے کوئی سال دی چھٹی لے لیندے جے ہاں جی بولو انشاءاللہ ہونا اس طرح کرنا جمعۃ الوداع دا دن ہے آج اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نال توبہ کر لو مولا تو بڑا غفور رحیم ہے میں تیرا گناہگار بندہ اگے میں رمضان دے اندر نمازاں پڑھنا آج جمعۃ الوداع دا دن ہے مولا مینوں توفیق عطا فرما جس طرح پورا رمضان میں تیری عبادت کیتی ہے میں سارا سال اسی طرح تیریاں عبادتاں کردا رہواں ایمانداری نال دسو روزے وچ مسجد آندے رہ جے کوئی تھوڑ آئی ہے برکتاں ہی آئیاں نے صبح بھی تے شام بھی ایسی ایسیاں نعمتاں تانوں اللہ نے عطا کیتیاں جڑا پورا سال بھی تسی ویکھنا نصیب نہیں ہوندیاں تو اللہ دے بندیو جے سارا سال آؤ گے تے اس تو بھی زیادہ برکتاں ہون گیاں جے ایک مہینہ آندے جے تینیاں برکتاں نے تے جے سارا سال آؤ گے تے پھر رب کنیاں برکتاں عطا فرما دے گا لیکن آج موضوع عظمت قرآن ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنا لو یا رسول اللہ فائدہ کی ہوے گا فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا سونے دے سورج ہوئے گا زمین تانبے جتنا تپتی ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا فرمایا دوزکی دوزک دے اندر جنتی جنت دے اندر جا رہے ہوں گے اچانک میرے آقا فرماندے نے کہ جماعت آئے گی انہاں دے سراں تے انیک نورانی تاج ہوں گے فرمایا اے سورج دی روشنی تے کچھ بھی نہیں اے چاند بھی مدم پہ جائے گا تو سورج بھی ان دے سامنے شرما جائے گا ایڈے نورانی تاج تے اینے حسین و جمیل و بندے ہونگے وہ جماعت و گروہ تے اہل معاشر ویکھے گا نا تے ویکھدا ہی رہ جائے گا مولا یہ نبی آگے نے کوئی رسول آگے نے کیڑی جماعت ہے یہ صحابہ دی ہے یا ولیاں دی جماعت آگئی اللہ اکبر میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا آل معاشر نہ نبی نے نہ رسول نے نہ پیغمبر نے نہ صحابہ نہ ولی نے مولا پھر اتنے نورانی تاج اتنی حسین و جمیل شکل و وجاہت اے جماعت کنہ دیئے میرے آقا فرماتے ہیں جواب آئے گا آل معاشر اے او والدین نے جنہاں نے دنیا دے رہ کے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنایا ہے فرمایا دنیا تے رہ کے انہاں نے اپنے بچیاں نو انجینئر نہیں بنایا انہاں نے اپنے بچیاں نو ڈاکٹر نہیں بنایا بڑیاں بڑیاں ڈگریاں سن لیکن انہاں نے آکھیا میں اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناواں گا فرمایا اج اللہ تعالی حافظ قرآن دی والدین دی شان دکھانا چاہنا ہے ویکھ لو دنیا والیو جنہاں نے قرآن نال پیار کیتا اور اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا لیا اج بڑا مشکل دن ہے پر رب نے انہاں نو کنیاں شاناں عطا فرما دتیاں نے اللہ اکبر میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ اور عالم بناؤ یا رسول اللہ فائدہ کی ہوے گا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا دنیا والو کوئی کہندہ ہے وزیر بہتر ہے کوئی کہندہ ہے مشیر بہتر ہے کوئی کہندہ ہے دنیا دار بہتر ہے کوئی کہندہ ہے مالدار بہتر ہے تے مدینے دا تاجدار فرما دینے جڑا قرآن پڑھے تے جڑا قرآن پڑھاوے وہ ساری دنیا نالو بہتر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا اللہ حافظ قرآن دے والدین نو ایڈا اچھا مقام تے حافظ نو کی مقام عطا کریں گا مولا بڑی مشکل نال حافظ قرآن نے قرآن یاد کیتا ہے بڑی محنت نال قرآن یاد ہوتا ہے یا اللہ حافظ قرآن دی شان کیے اللہ فرماندا ہے حافظ قرآن قیامت دا دن ہوئے گا اے حافظ آ جا تو میری جنت دے اندر آ جا محبت نہ کہو سبحان اللہ اے حافظ قرآن جنت دے اندر آ جا
حافظ قرآن فرمایا تو بڑی محنت نال قرآن یاد کیتا ہے، فرمایا ساری زندگی اپنے خون پسینہ لگا کے محنت کر کے قرآن یاد کرتا رہے ہیں۔ فرمایا اے حافظ قرآن ٹوٹیاں صفحاں تے بہ کے میرے قرآن دی تلاوت کرنے والے دال دا ناشتہ ہلکا پھلکا کر کے سارا دن جھوم جھوم کے میرے قرآن دی تلاوت کرنے والے میں جنت والیاں نو اور اہل معاشر نو تیرا مقام دکھانا جانا وا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حافظ قرآن کی ہویا یہ دنیا تے لوگ تیری قدر نہیں کر سکے، فرمایا کی ہویا یہ ہلکا پھلکا ناشتہ ٹوٹیاں صفحاں سے بہ کے ساری زندگی، فرمایا تھوڑے جے وظیفے تے میرے قرآن دی خدمت کرنے والے آ جا، انہاں نو پتہ ہی نہیں تیرا مقام کنا ہے۔ فرمایا آ جا جنت دے اندر، حافظ قرآن جنت دے اندر تشریف لے کے آئے گا۔ مولا جنت دے اندر میرا کیڑا مقام ہے، میرا سپیکر دا تعلق میرے نال ہے، تواڈے نال نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ اکبر۔ قربان جاواں حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میرا کیڑا مقام ہے جنت دے اندر۔ اللہ فرمائے گا حافظ ذرا اس طرح قرآن سنا جس طرح دنیا تے پڑھدا ہوندا سے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنا۔ اللہ اکبر۔ ادھر حافظ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمائے گا نہیں حافظ قرآن اس طرح نہیں، مولا کی کراں؟ فرمایا ایک ایت پڑھ ایک درجہ اونچا کر، دوسری ایت پڑھ دوسرا درجہ چڑھ جا، تیسری ایت پڑھ تیسرا درجہ چڑھ جا۔ ادھر حافظ قرآن پڑھدا جا رہا ہے، درجے اونچے کردا جا رہے ہیں۔ میں نوٹ کیتا قرآن دی ایتاں کنیاں نے 6666 ایتاں نے۔ تے شداب ٹون والے ذرا غور کرو اے حافظ دا کڈا اچا محل ہوئے گا۔ حافظ دا محل کچھ بندے پریشان ہو گئے نے، اللہ تانوں اس تو بھی اچا عطا کرے۔ الحمدللہ اسی تے تانوں دعاواں دین والے ہاں، لیکن غور کرو مصطفیٰ کریم دے غلاموں جڑا قرآن دا حافظ ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں کڈا اچا مقام عطا فرما دیندا ہے۔ میرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا قرآن پڑھدا جا جنت دے درجے چڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا جنت دے درجے چڑھدا جا۔ ہاں حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم ہاں، لیکن میں حدیث دکھان واسطے تیار ہاں۔ فرمایا جتھے جا کے والناس پڑھے گا وہ تیرا آخری مقام ہوئے گا۔ اج جناب شتاب ٹاؤن دے اندر بڑی جگہ مہنگی ہو گئی، پراپرٹی بڑی مہنگی ہو گئی، کسے کول 3 مرلے دا مکان، کسے کول 2 مرلے دا، کسے کول 10 مرلے، کسے کول 1 کنال دا۔ اللہ اکبر۔ میں شتاب ٹاؤن دی گل نہیں کر رہا، میں تے جنت دی گل پیا کرنا وا۔ اے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے بھی نا جدو حافظ قرآن دا جنت جمال ویکھن گے تو انہوں نے اس طرح ویکھنا پوے گا۔ 6666 درجے جدو مکان ہونا ہے جنت دے اندر حافظ قرآن دا، تے پھر کس طرح ویکھنا پوے گا؟ اللہ اکبر۔ قربان جاواں لیکن حافظ قرآن تے عمل کرنے والا ہوئے اس نو اللہ تعالی ایڈا اونچا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اس واسطے جمعۃ الوداع دا دن ہے، میں اپیل کراں گا اللہ تعالی نے تینوں اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے، جنہاں نو اللہ تعالی نے اولاد نہیں عطا فرمائی اج پکے دل نال ارادہ کر لو، مولا نرینہ اولاد عطا کر، اسی قرآن دا حافظ بناواں گے۔ اللہ قرآن دی برکت نال انشاءاللہ گود ہری فرما دے گا۔ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے اج جمعۃ الوداع دا پیغام دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 2 لال عطا فرمائے نے، ایک نو دنیا واسطے رکھ لے، ایک نو دین واسطے رکھ لے۔ اسی دین تو بہت دور ہوندے جا رہے ہیں، اسی کہنے جناب جڑا
دنیا دار ہے اندے کول پیسہ بڑا ہے تے جنوں دین اسی سکھاواں گے انہوں پیسہ ہی نہیں ملنا اندہ فرمایا دنیا بڑی جناب ناقص ہو جانی ہے نا نا الحمدللہ عالم دین حافظ قرآن توڑے سامنے نے رب نے کنیاں شانہ عطا کیتیاں نے الحمدللہ جتھے حافظ قرآن دے عالم دین دے پیر ہوندے نے وقت دے چودھری دا سر بھی اوتھے جھکدا ہے بڑے بڑے دے سر رب اوتھے جھکا کے پیا دسدا ہے اے تے حافظ قرآن دا دنیا تے مقام ہے آخرت اندر رب کنیاں شانہ عطا کرے گا خدا دی قسم روزی پاویں دین والیاں دی تھوڑی ہے پر رب نے برکت بڑی رکھی بڑی برکت رکھ جنہ 60 ہزار سیلری رہندے رہنا وہ کہندے جناب بڑے 15 دن اوکھے لنگدے نے آخری بس گزارا ہی کر رہے ہیں تے جڑا حافظ قرآن 8 ہزار 10 ہزار 15 ہزار 12 ہزار روپے لیندا ہے وہ آندا اللہ دا شکر ہے کدی مکے ہی نہیں اللہ تعالی اس واسطے دین دیاں بڑیاں برکتاں نے بڑے برکت والے لوگ نے اللہ اکبر قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو اپنے بچیاں نو دین دا حافظ بنا لو جیڑا بندہ اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنائے گا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی موت دا وقت اچھا آ جائے گا آسان ہو جائے گا قبر دے اندر بھی آسانی ہے تے میدان معاشر بھی بیڑا پارے جندہ قرآن نال پیارے قرآن نال میرے آقا کریم دی حدیث مبارک حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری اے اوہی صحابی نے جنہ او روایت نقل کی تھی آقا کریم دی بارگاہ دے وچ آقا سب تو پہلے کس چیز نو بنایا فرمایا کہ اے جابر سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا تشریف فرماتے عظمت قرآن دے حوالے نال میرے آقا کریم نے گفتگو شروع فرمائی میرے آقا نے فرمایا اذا مات حامل القرآن جدو حافظ قرآن موت آندی ہے نا جی وصال دا وقت فرمایا کہ جو تسی حافظ قرآن نو غسل کفن دے کے قبرستان دے اندر لے جا کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى جدو مٹی پا کے جدو قبر بنا کے تے واپس آ جاندے جے نا تے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن عامل قرآن حافظ قرآن دی قبر نال وحی فرماندا ہے مخاطب ہوندا ہے یہ میرے رب دی شان ہے جنوں چاہے جس وقت چاہے خطاب فرمائے اللہ فرماندا ہے ایک قبر خیال کری جڑا تیرے اندر آیا ہے کوئی عام نہیں ہے یہ کوئی عام نہیں ہے تے قبر خیال کری ان دے جسم نو نہیں کھانا ان دے جسم نو بولو تے صحیح یار ان دے جسم نو نہیں کھانا تے قبر عرض کر دیئے مولا میں ان دے جسم نو کس طرح کھا سکنی ہاں حالانکہ تیرا قرآن دے سینے اندر موجود ہے قرآن سینے اندر زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا محبت نہ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا میں حدیث پڑھ کے غور کیتا جن دے سینے دے وچ 30 سپارے ہون قبر دی مٹی نہیں کھا سکتی تے جس مصطفیٰ دے سینے تے 30 سپارے نازل ہوئے اگر حافظ قرآن دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی اللہ اکبر تے جڑا صاحب قرآن ہے ان دے جسم نو مٹی کس طرح کھا سکتی ہے اللہ اکبر آؤ مسلمان بھائیو وقت ہو گیا آخری مرلے دے اندر گفتگو داخل ہو گئی ہے ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ بڑیاں باتاں لے کے آیا سا یہ کچھ بھی بیان نہیں ہویا سب کچھ رہ گیا جمعۃ الوداع دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ اکبر اور آخری بات چلو محبت والی کر دینا وا تسی محبت والے دو تشریف فرما جے پاکستان دے اندر میاں والی دا شہر ہے اللہ اکبر میاں والی دا مرکزی قبرستان تے ایک اللہ دا ولی لیٹے آئے میاں مراد وند رحمت اللہ تعالی علیہ اس علاقے دے
اندر سیدہ نو میاں کہندے نے، سید میاں مراد وند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن پاک دے حافظ سن، آپ دے لڑی دے وچوں یہ سلسلہ اگے چلے قرآن دے حافظ بندے آئے۔ ایک بچہ ایسا آیا جنہوں قرآن نال بڑا پیار ہے، قرآن نال بڑی محبت ہے، اللہ اکبر، صبح بھی قرآن پڑھدا ہے، شام بھی قرآن پڑھدا ہے، دن بھی قرآن پڑھدا ہے، رات بھی قرآن پڑھدا ہے، تے جھوم کے پڑھدا ہے۔ رب دا کلام جڑے حافظ پڑھدے جے انہاں نوں کدی ویکھیا کرو، سائنس پڑھن والا کدی نہیں جھومے گا، کیمسٹری پڑھن والا کدی نہیں جھومے گا، بایو پڑھن والا کدی نہیں جھومے گا، کمپیوٹر پڑھن والا ایک جگہ تے جم کے بیٹھا ہے، سستی مار رہا ہے۔ خدا دی قسم جدوں قرآن سامنے آندا ہے تے حافظ جھومنا شروع کر دیندا ہے، جھوم کے قرآن دی تلاوت۔ میاں والی دا علاقہ ہے، ایک حافظ قرآن صبح شام جھوم کے اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، ساری زندگی قرآن دی خدمت دے اندر گزاری، قرآن پڑھاندیا گزاری۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا وقت قریب آ گیا، ادھر چار پائی تے اللہ دا بندہ قرآن پیا پڑھدا ہے۔ ذرا موت دا وقت بڑا مشکل وقت ہوندا ہے، چار پائی تے اللہ دا اے بندہ حافظ قرآن لیٹ جاندا ہے، ادھر قرآن ہاتھ دے اندر ہے۔ اے ویکھو میں منظر بیان کراں، اے دیکھو اے دلائل الخراج شریف ہے، مقصد سمجھ لو کہ حافظ قرآن دے ہاتھ دے اندر اس طرح قرآن ہے تے چار پائی تے لیٹ گیا، ادھر جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے، ادھر حافظ قرآن پڑھدا جدو روح پرواز ہو گئی۔ اے منظر ویکھو ذرا کتنا پیارا ہے، حافظ قرآن دی موت آ رہی ہے، ادھر اسرائیل علیہ السلام روح پیا نکال دے نے، ادھر حافظ قرآن پڑھدا جس وقت روح مکمل نکل گئی، حافظ قرآن چار پائی تے لیٹ گیا، قرآن سینے تے آ گیا ہے۔ مینوں کہن دیو جدو ساری زندگی قرآن نال حافظ نے پیار کیتا، موت دے وقت حافظ قرآن نے قرآن نو تے قرآن نے حافظ قرآن نو سینے دے نال لا لیا ہے۔ ایتھے قرآن تے حافظ قرآن اللہ نو پیارا ہو گیا، گھر والے کہن لگے کہ اے حافظ قرآن ہن وصال ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اندے کولو قرآن پکڑ کے سائیڈ تے رکھو۔ اللہ اکبر، سارے گھر والیاں نے ٹل لا لیا ہے، قرآن ہتھوں چھٹیا ہی نہیں ہے، سارے گھر والے ٹل لگائی جا رہے ہیں، قرآن چھوٹی نہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ ایک عالم دین نو بلایا گیا، حضور اے معاملہ بن گیا ہے، اے مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ عالم دین حافظ قرآن دی چار پائی دے قریب کھڑے ہو گئے، قریب آ کے کہنے لگے شاہ جی اسی تانوں غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، مہربانی فرماؤ تھوڑی دیر واسطے قرآن دے دیو، تھوڑی دیر واسطے قرآن دے دیو، اسی وعدہ کرنے بعد قرآن اتھے ہی رکھ دے مانگے۔ اللہ اکبر، جدو عالم دین نے اتنی بات کی تھی، ہتھاں دی گرفت چھوٹ گئی، قرآن پکڑ کے الماری دے اندر رکھ دیتا گیا، ادھر غسل دیتا گیا، کفن دیتا گیا۔ جدو جنازہ پڑھا کے علماء فرماتے ہیں لوگاں نے مشاہدہ کیتا میاں والی دے شہر دے اندر وہ سیدزادہ حافظ قرآن جدو دوبارہ قرآن ایتھے رکھ کے ہاتھ اوپر رکھے گئے نے، ہتھاں دی گرفت پھر مضبوط ہو گئی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لوگوں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، جنہ دل دے اندر قرآن دی بھی محبت ہوئے، صاحب قرآن دا بھی پیار ہوئے، فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، یا ویکھ مرداں دے درباراں تے اج بھی دیوے بلدے۔ ادھر حافظ قرآن دے سینے سے قرآن رکھ دیتا گیا، دونے ہاتھ اوپر رکھ لے گئے۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن نے اسی طرح قرآن سینے دے نال لگا لیا، جنازہ پڑھا کے قبرستان لے گئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری، ادھر قبر بنا کے حافظ قرآن دی جدو واپس گھر آ گئے، راتا ٹیمیں تے ہر خاندان دا بندہ ایک خواب پیا ویکھدا ہے، ہن حافظ قرآن
دی قبر کتھے بنائی؟ حضرت میاں مراد وند رحمت اللہ تعالی علیہ جلے میں پہلے عرض کیتا ہے آپ اللہ دے ولی نے آپ دے قدمہ والے پاسے حافظ قرآن دی قبر بنا کے سارے واپس آ گئے ادھر رات نو سارے خواب پہ ویکھ دے نے میاں مراد وند رحمت اللہ تعالی علیہ ہر بندے دے خواب دے اندر آ کے فرمان لگے او میرے برادری والو میرے قبیلے والو اس حافظ نو دفن کرنے واسطے توانو میرے سجے کھبے جگہ نہیں لبی پیراں چ جگہ لبی سجے کھجوے جگہ نہیں لبی اس حافظ نو میرے پیرا لے کیوں دفن کیتا جے اللہ اکبر لوگ بڑے حیران ہو گئے یہ سب خواب پہ ویکھ دے نے جدو صبح دا دن چڑھیا قبرستان دے اندر آئے لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے نے میاں مراد وند رحمت اللہ تعالی علیہ نے حافظ قرآن والو اپنی پیری بدل لے آج بھی جاؤ میاں والی دے علاقے مرکزی قبرستان دے اندر میاں مراد وند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مزار موجود ہے اس طرح آپ دا مزار تو فرمایا کہ جدو آپ نے اپنے پیر مبارک کی بدل لے کہ میں سینے اندر قرآن ہوئے تے انہوں قدم کر دے یہ قرآن دا اعجاز ہے ایک قرآن دا اعجاز ہے میرے مسلمان بھائیو بہت ساری گفتگو بقایا ہے پھر کسی موقع تے انشاءاللہ عظمت قرآن دے حوالے نال گفتگو کرانگے اللہ تعالیٰ سانو سب نو قرآن پاک نو عمل کرنے دی اور اس نو یاد کرنے دی اور اس نال پیار دی توفیق عطا